اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلبہ کرام، آج ہم عربی گرامر کا سبق نمبر 35 پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم اسماء متمکنہ کی اقسام اور پہلی 6 قسموں کے اعراب کو تفصیلاً پڑھیں گے اور امثلہ سے اس کو واضح کریں گے۔ ہم عربی کے اندر کوئی بھی کلام پڑھیں، کوئی بھی جملہ پڑھتے ہیں تو اس میں اعراب ضرور پڑھتے ہیں، جس طرح کہ ہم سورۃ فاتحہ ہر نماز میں پڑھتے ہیں الحمد۔ اب الحمد پر پیش ہے، یہ اعراب ہے۔ اب یہ اعراب کیوں آیا ہے؟ اسی طرح جتنے بھی الفاظ ہیں، للہ ہی مجرور ہے، یہ کیوں مجرور ہے، اس پر کون سا اعراب آنا چاہیے؟ تو اس اسماء متمکنہ میں 16 قسمیں ہیں، ہم سب کے اعراب کو تفصیلاً پڑھیں گے، کون سی جگہ پر کون سا اعراب آنا چاہیے۔ اور قرآن پاک پڑھیں یا عربی پڑھیں تو ہر جگہ یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے۔ جس طرح کی چند آیات پیش خدمت ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ اب اس آیت کریمہ میں دیکھیں، چند الفاظ کو میں نے کلر کیا ہے تاکہ اندازہ ہو سکے کہ ان کو ہم ڈسکس کریں گے۔ البتہ اور بھی مثالیں بہت زیادہ ہیں۔ البیناتی نظر آ رہا ہے، یہ مجرور ہے۔ جر کس طرح آ رہا ہے؟ للناسی میں مجرور ہے، الکتابی میں بھی جر آ رہا ہے، اللہ مرفوع ہے۔ تو ان چیزوں کو ہم اس میں تفصیلاً جانیں گے۔ اسی طرح انا انزلناہ الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ۔ اب یہاں بھی بہت ساری امثلہ موجود ہیں، الکتابی ہے، الحقی ہے، الناس ہے، اللہ ہے، اس کو ہم سمجھیں گے۔ اسی طرح ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ اب اس مثال میں الصالحات جمع مؤنث سالم ہمیں نظر آ رہا ہے، الرحمن نظر آ رہا ہے، تو ان چیزوں کا ہم ابھی پڑھیں گے، سمجھیں گے۔ اسی طرح سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ینزل به سلطانا ومأواہم النار وبئس مثوی الظالمین۔ اس مثال میں دیکھیں الرعب، یہاں پر القلوب جمع ہے، جمع کا صیغہ کیا گیا ہے، جمع مؤنث البتہ نہیں ہے، اس کی بھی تفصیل آگے آئے گی۔ اسی طرح سلطانا یہ منصوب نظر آ رہا ہے، النار مرفوع نظر آ رہا ہے، تو ہم ان چیزوں کو اس سبق میں سمجھیں گے۔ اسماء متمکنہ کی اقسام اور ان کا اعراب۔ اسماء متمکنہ یعنی اس میں معرب کی 16 قسمیں ہیں، اور ان 16 قسموں میں سے 6 کو ہم یہاں ڈسکس کریں گے۔ پہلی 6 قسمیں یہ ہیں، اس میں مفرد منصرف صحیح، نمبر 1 اس میں مفرد منصرف صحیح، نمبر 2 اس میں مفرد منصرف مقام صحیح، نمبر 3 ہے جمع مکسر منصرف، اور نمبر 4 ہے جمع مؤنث سالم، نمبر 5 ہے غیر منصرف، نمبر 6 ہے اسماء ستہ مکبرہ۔ تو ان 6 قسموں کے پہلی 6 قسمیں جو ہیں ان کے اعراب کو پڑھیں گے۔ پہلی 6 قسموں کے اعراب کو اسماء متمکنہ کی یعنی اس میں معرب کی 16 قسموں میں سے پہلی 6 قسموں کے اعراب کو آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اسم مفرد منصرف صحیح۔ اسم مفرد منصرف صحیح وہ اسم جو تثنیہ، جمع اور غیر منصرف نہ ہو، اور اس کا آخری حرف علت نہ ہو، یعنی اگر حرف علت ہوگا تو اس کا نام اور ہوگا، جس طرح زیدن۔ اب یہ نہ تثنیہ ہے، نہ جمع ہے، نہ غیر منصرف ہے، اور نہ اس کا آخری حرف دال حرف علت ہے، تو اس کو کہتے ہیں اسم مفرد منصرف صحیح، زیدن۔ دوسرا ہے اس میں مفرد منصرف مقام صحیح، وہ اسم ہے جو تثنیہ، جمع، غیر منصرف نہ ہو اور جس کے آخر میں حرف علت ہو، یعنی منصرف صحیح میں کیا تھا؟ آخر میں حرف علت نہ ہو، آخر میں حرف علت ہوگا تو یہ مفرد منصرف مقام صحیح ہوگا، لیکن اس کا ماقبل کیا ہو؟ ساکن ہو، یا دلون۔ اب یہ دلون، زبیون، اب دلون اور زبیون نہ تثنیہ ہے، نہ جمع ہے، نہ غیر منصرف ہے، اور آخر میں حرف علت واو اور یا ہے، اور ماقبل ساکن بھی ہے، تو یہ ہے اس میں مفرد منصرف مقام صحیح۔ نمبر 3 اسماء ستہ مکبرہ۔
وہ 6 اسم جو تصغیر کی حالت میں نہ ہوں، جو تصغیر کی حالت میں نہ ہوں وہ یہ ہیں: ابن باپ، اخن بھائی، ہمن دیور، ہنن شرمگاہ، فمن منہ، ذو مالن مال والا، ذو مالن مال والا۔ اعراب کی 9 شکلیں ہیں جو اسماء متمکنہ کی 16 قسموں میں استعمال ہوں گی۔ ان میں نمبر 1 اعراب حالت رفع میں ضمہ، حالت نصب میں فتح، حالت جر میں کسرہ۔ یعنی حالت رفع میں کیا آئے گا؟ ضمہ پیش آئے گی، حالت نصب میں فتح زبر آئے گی، حالت جر میں کسرہ زیر آئے گی۔ تو اعراب کی شکل 3 اسموں کو دی جاتی ہے۔ اسماء متمکنہ کی 16 قسموں میں سے 3 قسموں پر یہ پہلی قسم کا اعراب آتا ہے، اور وہ 3 قسمیں یہ ہیں: اسم مفرد منصرف صحیح، اسم مفرد قائم کام صحیح، اور جمع مکسر منصرف۔ جمع مکسر یعنی جمع ہوگی، وحد کی بنا ٹوٹی ہوگی، اور منصرف ہوگا۔ تو ان 3 قسموں کا، پہلی 3 قسموں کا جو اعراب ہے وہ یہ ہے کہ حالت رفع میں کیا آئے گا؟ ضمہ آئے گا، حالت نصب میں فتح، اور حالت جر میں کسرہ آئے گا، جس طرح مثالوں سے واضح ہوتا ہے۔ اسم مفرد منصرف صحیح کی مثالیں جیسے زیدن، اب حالت رفع میں آئے گا جاءنی زیدن، حالت نصب میں آئے گا رأیت زیدن، اور حالت جر میں آئے گا مررت بزیدن۔ اور اسی طرح باقی مثالیں ہم ان پر عمل کر لیں گے۔ رجل جاءنی رجل، رأیت رجلا، مررت برجل۔ اس طرح بکر کتاب مدرسۃ، اس میں تینوں میں اسی طرح اعراب آئے گا۔ حالت رفع میں ضمہ آئے گا، حالت نصب میں فتح آئے گا، اور حالت جر میں کسرہ آئے گا۔ دوسری قسم کی مثالیں: اسم مفرد قائم کام صحیح، دلون ھذا دلون، رأیت دلون، مررت بدلون۔ اسی طرح رمیون اور زبیون سے مثالیں بنے گی۔ کیسے بنے گی؟ آئے گا ھذا رمیون، رأیت رمین، مررت برمین۔ اسی طرح زبیون میں آئیں گی۔ اور تیسری قسم جمع مکسر منصرف کی مثالیں جس طرح کہ رجال ہم رجال، رأیت رجالا، مررت برجال۔ اسی طرح قلوب اظہار کتب کی مثالیں بھی ایسے ہی بنے گی۔ یوں کہیں گے ہم قلوب، رأیت قلوبا، مررت بقلوب، کتبن میں بھی اس طرح، یعنی حالت رفع میں کیا آئے گا؟ ضمہ آئے گا، حالت نصب میں فتح آئے گا، حالت جر میں کسرہ واقعہ ہوگا۔ یہ پہلی 3 قسموں کا پہلا اعراب ہوگا۔ اور اعراب کی دوسری نمبر پر جو اعراب آتا ہے وہ یہ ہے کہ حالت رفع میں ضمہ ہو، حالت نصب اور جر دونوں میں کسرہ آئے۔ حالت رفع میں کیا آئے؟ ضمہ آئے، حالت نصب اور جر دونوں میں کیا آئے؟ کسرہ کے ساتھ اعراب آئے۔ اور وہ یہ اعراب نمبر 2 ایک قسم میں آتا ہے۔ اعراب کی شکل وہ ہے جمع مؤنث سالم، جمع مؤنث سالم۔ جمع مؤنث سالم یعنی جمع ہو، مؤنث کی جمع ہو، اور آخر میں الف اور تا ہو، یعنی وحد کی بنا سالم ہو، جمع مؤنث سالم ہوگی۔ جس طرح مسلماتن کہیں گے، حالت رفع میں آئے گا ہن مسلماتن، حالت نصب میں آئے گا رأیت مسلماتن، اور حالت جر میں آئے گا مررت بمسلماتن۔ اسی طرح کاتباتن، حافظاتن، عالماتن کی مثالیں ہوں گی۔ یوں کہا جائے گا ہن مسلماتن، ہن کاتباتن، ہن حافظاتن، ہن عالماتن، رأیت کا مسلماتن، رأیت کاتباتن، رأیت حافظاتن، رأیت عالماتن۔ اس طرح مررت بمسلماتن، مررت بکاتباتن، مررت بحافظاتن، مررت بعالماتن۔ اس طرح واقعہ ہوگا۔ اور اعراب نمبر 3 یہ ہے کہ حالت رفع میں ضمہ، حالت نصب اور جر دونوں میں فتح آئے۔ پچھلی قسم میں تھا حالت نصب جر دونوں میں کسرہ آئے۔ اب تیسری قسم کیا ہے کہ حالت رفع میں ضمہ اور حالت نصب و جر میں کیا ہے؟ فتح آئے۔ اور اعراب کی یہ شکل بھی ایک اسم کو دی جاتی ہے، وہ ہے غیر منصرف۔ غیر منصرف کا پہلے ہم سب تفصیلی سے پڑھ چکے ہیں، جس میں اسباب منع میں سے 2 سبب یا کوئی ایک سبب جو 2 کے قائم مقام ہو پایا جائے اسے کہتے ہیں غیر منصرف۔ اور غیر منصرف کا اعراب کیا ہوگا؟ حالت رفع میں ضمہ آئے گا، حالت نصب اور جر دونوں میں فتح آئے گا، یعنی غیر منصرف پر کسرہ نہیں آتا۔ جیسے عمرو، جاء عمرو، رأیت عمرا، مررت بعمرا۔ اس طرح واقعہ ہوگا۔ حالت رفع میں جاء عمرو، حالت نصب میں رأیت عمرا، اور حالت جر میں مررت بعمرا واقعہ ہوگا۔ اسی طرح مزید مثالیں بنیں گے: یوسف، ابراہیم، سلیمان،
فاطمہ تو، یہ سارے غیر منصرف ہیں، ان پر اسی طرح اعراب آئے گا جس طرح عمر پر آ رہا ہے، یعنی حالت رفع میں ضمہ واقع ہوگا اور حالت نصب اور جر میں فتح آئے گا۔ اور اعراب کی نمبر 4، اعراب کی چوتھی شکل یہ ہے کہ حالت رفع میں واو واقع ہو، حالت رفع واو کے ساتھ ہو، اور حالت نصب الف کے ساتھ ہو، اور حالت جر یا کے ساتھ واقع ہو۔ اعراب کی یہ شکل 6 اسموں کو دی جاتی ہے، تو ان کو آگے ہم اگلے سبق میں تفصیلاً پڑھیں گے۔ ان میں سے ایک قسم جو ہے اسماء ستہ مکبرہ ہے۔ ایک قسم کون سی؟ اسماء ستہ مکبرہ، جب یا متکلم کے علاوہ کی طرف مضاف ہوں، یا متکلم کے علاوہ کی طرف مضاف ہوں گے تو ان کا اعراب کیا ہوگا؟ حالت رفع واو کے ساتھ ہوگا، حالت نصب الف کے ساتھ ہوگا، اور حالت جر یا کے ساتھ ہوگا۔ جس طرح کے ابو کا حالت رفع میں آئے گا جا ابو کا، رفع واو کے ساتھ ہے، اور حالت نصب میں آئے گا رأیت ابا کا، تو یہاں پر دیکھیں حالت نصب الف کے ساتھ ہے، اور حالت جر میں آئے گا مررت بابی کا۔ اب یہاں دیکھیں ابی کا میں جو جر ہے وہ یا کے ساتھ واقع ہو رہا ہے، تو یہ اعراب 6 مختلف اسموں میں آتا ہے، تو ان میں سے ایک ہم نے یہاں پڑھ لیا اسماء ستہ مکبرہ، باقی آگے تفصیلاً آئیں گے۔ اسماء ستہ مکبرہ جب مضاف نہ ہوں، یہ تو تھا اس صورت میں جب یہ مضاف ہوں، جب یہ مضاف یا متکلم کے علاوہ کی طرف مضاف ہوں تو یہ اعراب ہے۔ اسماء ستہ مکبرہ جب مضاف نہ ہوں تو ان کو مفرد منصرف صحیح کا اعراب دیا جائے گا، یعنی حالت رفع کا ضمہ کے ساتھ ہوگا، حالت نصب فتح کے ساتھ ہوگا، اور حالت جر کسرہ کے ساتھ واقع ہوگا۔ جس طرح کے آتا ہے جاء ابن حالت رفع میں، اور حالت نصب میں رأیت ابن، اور حالت جر میں مررت بابن واقع ہوگا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آج کے سبق کے اندر ہم نے اسماء متمکنہ کی 16 قسموں میں سے پہلی 6 قسموں کو ذکر کیا۔ اسم مفرد منصرف صحیح کو پڑھا، اسم مفرد منصرف قائم مقام صحیح کو پڑھا، جمع مکسر منصرف کو پڑھا، جمع مؤنث سالم کو پڑھا، غیر منصرف کو پڑھا، اسماء ستہ مکبرہ کو پڑھا، اور ان 6 قسموں کے اعراب کو پڑھا، اور اعراب کی مختلف 4 صورتوں کو پڑھا۔ تو باقی اس کی اسماء متمکنہ کی باقی آخری 10 قسمیں جو رہ گئی 16 قسموں میں سے، اور اعراب کی 5 صورتیں باقی رہ گئی، تو ان کو انشاءاللہ تعالی آنے والے سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو فہم سلیم عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔